پھولوں کے شہر میں بارود کی بو، دہشت گردوں کا پشاور کے امن پر بڑا وار۔ پشاور پولیس لائنز کی مسجد میں خودکش دھماکہ، 32 افراد شہید ہو گئے، 150 سے زائد زخمی ہیں۔ دھماکہ ظہر کی نماز کے دوران ہوا۔ خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دھماکے سے مسجد کی چھت اور ایک دیوار بھی گر گئی۔ ملبے تلے متعدد افراد کے دبے ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ متعدد زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ پشاور کے اسپتالوں میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ وزیر اعظم ہنگامی دورے پر پشاور پہنچ گئے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ساتھ موجود ہیں۔ شہباز شریف امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ دھماکے کی جگہ پر امدادی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے جان لیتے ہیں اپنے نمائندگان سے۔ جمیل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ اعجاز افریدی سے بھی ہم تفصیلات لیں گے۔ سب سے پہلے جمیل آپ کی جانب آؤں گی۔ جمیل، اس وقت امدادی کارروائیاں کہاں تک پہنچی ہیں؟ تازہ ترین صورتحال بتائیے گا۔ جی بالکل، تازہ ترین صورتحال یہی کہ آج نماز ظہر کے دوران جو دھماکہ ہوا ہے پولیس لائن کے مسجد میں، جس میں مجموعی طور پر لارش انتظامیہ کے مطابق 32 افراد جان بحق ہو چکے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 187 تک پہنچ چکی ہے، کیونکہ ابھی بھی زخمی جو ہے ملبے سے نکالے جا رہے ہیں۔ ملبہ پڑا ہے، تاحال اس کے لیے ابھی کرین وغیرہ لائی گئی ہیں انتہائی تاخیر سے، کیونکہ اس کو پہلے لانا چاہیے تھا۔ ابھی بھی بہت سے لوگ ملبے تلے دب چکے ہیں، اور جو زخمی ہیں ان کو لیڈی ریڈنگ اسپتال سمیت پشاور کی مختلف اسپتالوں کو منتقل کیا جا رہا ہے، لیکن مجموعی طور پر لارش انتظامیہ کے مطابق لیڈی ریڈنگ اسپتال میں 32 افراد کے اموات کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 187 افراد جو ہے زخمی ہو چکے ہیں، جن میں سے بعض کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ تقریباً 30 سے 35 ایسے افراد ہیں جن کی حالت خطرے میں ہیں، اور باقی جو چھوٹے نوعیت کے زخمی تھے معمولی، تو ان کو مختلف وارڈز شفٹ کر دیے گئے ہیں، لیکن یہاں پہ ابھی بھی امدادی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایمبولینسز آ رہی ہے، اموات بھی بڑھتی جا رہی ہے، مزید بھی خدشہ ہے، لیکن یہاں پہ جو ملبہ پڑا ہے اس کو تاحال نہیں ہٹایا گیا۔ ابھی کرین لائے گئے ہیں، تقریباً کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود صرف ایمبولینسز آتی ہے، اور ریسکیو 1122 اور دیگر جو فلاحی ادارے ہیں ان کی جانب سے امدادی کارروائیاں تو جاری ہے، لیکن صحیح کا جو ملبہ پڑا ہے ابھی تک اس کو ہٹانے کے لیے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا گیا کہ اس کو کلیئر کیا جا سکے جگہ کو، جس کی وجہ سے جو ملبے تلے دبے افراد ہیں ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ کچھ زخمی جو ہے نکالے گئے ہیں، اور کچھ ابھی بھی یہاں پہ پڑے ہیں، لیکن مجموعی صورتحال جو ہے یہاں پہ تقریباً پولیس کے مطابق جو 7 کلو بارودی مواد تھا، خودکش حملہ آور مبینہ طور پر اس نے اس مسجد کو اڑایا تھا، لیکن ملبہ تاحال یہاں پہ پڑا ہے، اور اس کو ہٹانے کے لیے صرف ابھی ایک کرین لایا گیا، لیکن پولیس کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے کوئی ایسا اقدام تاحال نہیں اٹھایا گیا کہ ملبے کی جگہ کو کلیئر کیا جا سکے، اور جو دیواریں گر گئی ہے، جو چھت گر گئی ہے، اس کو مکمل طور پر صاف کیا جا سکے۔ جمیل، آپ بتا رہے ہیں کہ ملبہ اٹھانے کے لیے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے گئے، امدادی کارروائیوں میں بھی تاخیر ہے، کرین اب پہنچی ہے کافی گھنٹوں کے بعد۔ جمیل، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، آپ سے مزید اپڈیٹس بھی لیں گے۔ پشاور کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے، اور شہداء کی ڈیڈ باڈیز اور زیادہ تر زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال لایا گیا ہے۔ اسپتال کے باہر دردناک مناظر دیکھنے کو ملے ہیں، شہریوں کی بڑی تعداد ہے جو کہ خون کی عطیات دینے کے لیے اسپتال پہنچ گئی۔ ہمارے نمائندے اعجاز افریدی اسپتال کے باہر موجود ہیں، ان سے صورتحال جان لیتے ہیں۔ اعجاز، آپ اس وقت اسپتال کے باہر موجود ہیں، اسپتال کی جانب سے آپ کو کیا فگر کوٹ کیا گیا ہے؟ کتنے زخمی ہیں اور کتنی ڈیڈ باڈیز لائی گئی ہیں؟ دیکھیں، اس وقت لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں موجود ہوں، اور یہاں پر جو شہادتوں کی تعداد ہے وہ 32 ہو گئی ہے، جبکہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شہادتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی بھی امدادی کارروائی جاری ہے، اور جو ملبے تلے دبے افراد ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے۔ یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مجموعی طور پر لیڈی ریڈنگ اسپتال میں 147 زخمیوں کو لایا گیا ہے، جبکہ 4 زخمی جو ہے وہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس جو ہے وہ شفٹ کیے گئے ہیں۔ اسی طرح 151 جو ہے اس دھماکے میں جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ لارش انتظامیہ سے ہماری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ دھماکے میں جو 147 افراد یہاں لائے گئے تھے، ان میں سے 15 کو جو ہے وہ ابتدائی طبی امداد دے
देकर उन्हें फारिग किया गया क्योंकि उनकी चोट जो थी वो मामूली नौइयत की थी, जबकि बाकी जो जख्मी है वो अभी भी ज़ेर इलाज है। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि ये जो जख्मी है इनको मुख्तलिफ वार्डों में जो है ट्रामा रूम से शिफ्ट किया गया है और इस वक्त वो मुख्तलिफ वार्डों में जो है वो ज़ेर इलाज है। ताहम ये बताया जाता है कि इनमें से 5 अफराद की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। ठीक है। अच्छा एजाज, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने बताया जो जख्मी हैं उनमें से 5 की हालत तो तशवीशनाक है, जख्मियों को किस तरह के जख्म आए हैं, अस्पताल की जानिब से या डॉक्टर्स की जानिब से आपको कोई डिटेल्स दी गई हैं? देखिए, इस हवाले से हमारा जो यहाँ के तर्जुमान है उनकी साथ बात हुई। जख्मी को जो है वो मुख्तलिफ नौइयत की जख्म आए हैं, किसी की हड्डी टूट गई है तो किसी के सर पे जो है वो चोट आई है और किसी में जो है वो मामूली फ्रैक्चर आई है। जिनके सर पे चोट आई है अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि उन्हें नैरो सर्जरी वार्ड जो है वो शिफ्ट किया गया है। जिनके हड्डी जो है वो टूट गई है वो जो है आर्थोपेडिक वार्ड उनको शिफ्ट किया गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं इमरजेंसी में मौजूद हूँ और इमरजेंसी के ट्रामा रूम में जहाँ पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जाती है वहाँ पर इस वक्त कोई जख्मी मौजूद नहीं है। तमाम जख्मियों को जो है वो वार्ड शिफ्ट किया गया है और अस्पताल इंतजामिया का ये दावा है कि उनका बेहतरीन इलाज जो है वो जारी है। जी ठीक है जमील, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। जमील खान भी मौजूद है, एजाज अफरीदी आप भी साथ रहिएगा। जमील, आपसे जानना चाहेंगे, आपने अब से कुछ देर पहले हमें अपडेट किया कि अभी तक सिर्फ एक क्रेन यहाँ पर पहुंची है और जिस तरह से जिस तेज़ी से काम होना चाहिए था उस तेज़ी से काम नहीं हो रहा है इमदादी काम। तो आप समझते हैं अभी कोई किसी ऑफिशियल से आपकी बात हुई है कि इतनी ताखीर से क्यों क्रेनें आ रही हैं, क्योंकि मलबे तले अभी भी जख्मी मौजूद है और उनमें से कोई जिंदा भी हो सकता है? जी बिल्कुल, कुछ अपराध अब भी मलबे तले दब है, लेकिन कोई ख़ास डिप्टी कमिश्नर हो तकरीबन चंद घंटे पहले उन्होंने बयान दिया कि इसको क्लियर कर रहे हैं, लेकिन कोई ज़िम्मेदार बंदा ऐसा अभी तक सामने नहीं आया जो ये क्लियर किया जा सके कि ताख़ीर क्यों की गई, क्योंकि अभी भी मलबा पड़ा है और कई घंटे गुजरने के बावजूद अफराद को निकाला नहीं गया। सिरे पे क्रेन अभी लाया गया, जो कार्रवाई का आगाज़ अभी करेंगे। हो सकता है कि तकरीबन उसमें भी चंद घंटे लगेंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पर इस जगह को ताहाल क्लियर नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो मौत का शिकार अफराद है उनके लवाहिकीन और ज़ख्मी खुद भी परेशान है या उनके लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना है। यहाँ पे बार बार अच्छा जमील, अगर क्रेनें यहाँ पर नहीं पहुँची तो फिर किस तरह से उठाया जा रहा है मलबे को? जी बिल्कुल, ये जो छोटी सतह की मशीनरी है ये तो लाई गई थी कई घंटे, तकरीबन 3-4 घंटे पहले। या तो को जो मामूली नौइयत की औजार होते हैं उसकी मदद से ज़ख्मियों को निकाला जा रहा है, लेकिन कोई बड़ी मशीनरी, क्योंकि छत मुकम्मल तौर पर गिर चुकी है, दीवारें गिर चुकी थी, तो इसके लिए कोई बड़ी मशीनरी लानी चाहिए थी। अभी भी ज़ख्मी निकाले जा रहे हैं एक एक करके, क्योंकि यहाँ पे कोई मशीनरी ना होने की वजह से जो अफराद यहाँ पे दबे हुए हैं उनको निकालने में शदीद मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू 1122 वालों को भी, दीगर मुंतज़िमीन को भी, जो खुसूसी तौर पर फलाही इदारे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी इक़दामात नहीं उठाए गए जिसकी वजह से फौरी तौर पर या हंगामी बुनियादों पर मशीनरी ला के उसको हटाना चाहिए था मलबे को, जिसकी वजह से ज़ख्मी अफराद अब भी मलबे के नीचे मौजूद है, मलबे तले दबे, और साथ साथ हो सकता है कि लाशें भी मौजूद हो, क्योंकि एक एक निकाला जा रहा है एक शख्स को, जिसकी वजह से हो सकता है कि ऑपरेशन में मज़ीद वक्त लग सके। जी अच्छा जमील, आप बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद वक्त भी लग सकता है। जमील, इस तरह की भी इस हवाले से भी बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म भी अब पेशावर के हंगामी दौरे पर हैं और उनके साथ आर्मी चीफ भी मौजूद हैं, एक हंगामी इजलास भी होना है, उसकी डिटेल शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब से चंद लम्हे पहले वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ साहब समेत दीगर जो वफाकी वज़रा है, ख्वाजा आसिफ साहब, वज़ीर दाखिला राना सदावल्लाह साहब गवर्नर हाउस में मुमकिन है, या वज़ीर आला हाउस में जो निगरान वज़ीर आला साहब है, यहाँ पे कोई आला सतह का इजलास हो सके अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से। इजलास तो इस तरह के पहले भी किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो अमन अमान की सूरत हाल है, यकीनन इसमें रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा
اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پہلے بھی پشاور کو کئی بار تھریٹس مل چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو سیکیورٹی انتظامات ہیں یقیناً اس طرح نہیں ہے تسلی بخش جو ہونا چاہیے تھا. آج اجلاس تو ہو سکے گا، لیکن یہی اس میں روایتی طور پر ہو سکے کہ امن امان کی صورتحال پہ بریفنگ دی جائے گی، لیکن پشاور انتہائی کئی بار تھریٹ الرٹ یہاں پہ مل چکے ہیں. پشاور کو خصوصی طور پر یہاں پہ سیکیورٹی فورسز پہ تقریباً چند مہینوں سے حملوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس کے باوجود جو خصوصی مقامات پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے تو وہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال اتنی بہتر نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا. لیکن اس وقت وزیر اعظم صاحب پہنچ چکے ہیں پشاور کے دورے پہ. امن امان کی صورتحال پہ بریفنگ بھی ان کو دی جائے گی اور کوئی لائحہ عمل بھی تیار کیا جائے گا. لیکن حقیقتاً جو اگر صورتحال دیکھا جائے تو کئی دنوں سے سیکیورٹی فورسز پہ حملوں کا سلسلہ اور خصوصی طور پر پولیس پہ بار بار اٹیکس کیے جا رہے ہیں. بنوں میں اس سے پہلے واقعہ ہو چکا تھا، لکی مروت میں، پشاور میں بھی تقریباً چند دن پہلے ایک ڈی ایس پی صاحب کو شہید کیا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود جو الرٹ ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جمیل، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اعجاز آفریدی، آپ کی جانب آؤں گی. 32 ابھی تک شہادتیں اس دھماکے میں ہوئی ہیں، ان کے اہل خانہ کو ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ حوالے کر دی گئی ہیں اور ان کی شناخت ہو سکی ہے کیا؟ جی بالکل، ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہے 32 ڈیڈ باڈیز جو ہے ان کی شناخت ہو گئی ہے، اور ان میں سے 7 ایسے ہیں جو پولیس کے وردی میں ملبوس تھے. یعنی ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پولیس اہلکار ہے، جبکہ باقی جو ہے وہ سادہ کپڑوں میں تھے. تاہم یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ پولیس لائن ہے اور پولیس لائن میں جو ہے شہری کافی کم تعداد میں آتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ جو مزید لوگ ہیں وہ بھی پولیس اہلکار ہے، اور جو شہداء ہے ان میں زیادہ تر جو ہے وہ پولیسی اہلکار ہے. یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈیڈ باڈیز اور شناخت کے بعد اس کا ایک خاص پروسیجر ہوتا ہے. پولیس اہلکار جو ہے وہ ایک ایک کی شناخت کرتی ہے، ان کے ورثاء آتے ہیں اور ان کے لیے ایک لسٹ تیار کی جاتی ہے، اور لسٹ کے مطابق جو ہے وہ ورثاء کو دیا جاتا ہے، اور وہ لسٹ جو ہے وہ ڈی سی کو بھیجا جاتا ہے، جن میں اس کو بعد میں جو ڈیتھ کمپنسیشن ہے وہ جو ہے ملنے میں تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام ڈیڈ باڈیز کی جو ہے وہ پہچان ہو چکی ہے، اور اسپتال انتظامیہ کے مطابق جو لواحقین جو ہے ہسپتال آتے ہیں اور ڈیڈ باڈی جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں، تو انہیں ان کی جو پیارے ہیں جو اس دھماکے میں شہید ہوئے ہیں ان کی جو ہے ڈیڈ باڈی جو ہے وہ دی جاتی ہے. جی اچھا اعجاز آفریدی، یہ بتائے گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی ہنگامی دورے پر پشاور بھی موجود ہیں، آرمی چیف بھی ان کے ساتھ ہیں، زخمیوں کی عیادت بھی وہ کر رہے ہیں، تو اب تک کون سے ہاسپٹل میں ایک تو وہ عیادت کر رہے ہیں یہ بتائے گا، اور جس ہاسپٹل میں آپ موجود ہیں، جس ہاسپٹل کے باہر، یہاں پر کوئی سیاسی رہنما، کوئی نگران سیٹ اپ کابینہ سے کوئی پہنچا ہے زخمیوں کی عیادت کے لیے؟ دیکھیے، اب سے تھوڑی دیر قبل جو ہے وہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور آرمی چیف جو ہے وہ پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہسپتال آئے تھے، اور انہوں نے زخمیوں کی عیادت کی، لیکن میڈیا کو جو ہے وہ انوائٹ نہیں کیا گیا تھا. اس کے علاوہ نگران جو ہے ایک وزیر آئے تھے، اس کو چونکہ ان کو ابھی تک کبھی عہدہ جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہے، ایک نگران وزیر آئے تھے. اس حوالے سے اسپتال انتظامیہ کا یہ موقف ہے کہ ہسپتال میں جو ہے وہ وی آئی پی موومنٹ نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وی آئی پی موومنٹ کی وجہ سے ہسپتال میں جو ہے وہ رش ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہے جو یہاں پہ مریض ہے اور زخمی ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، وی آئی پی موومنٹ سے مریض اور زخمی متاثر ہو رہے ہیں. اعجاز آفریدی، آپ ہمیں لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کر رہے ہیں. اسپتال کے باہر موجود ہیں ہمارے نمائندے، اور شہریوں کی بڑی تعداد خون کی احتیاط دینے بھی پہنچی ہے اسپتال کے باہر، اور جمیل خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ دونوں سے مزید اپڈیٹس بھی لیں گے، لیکن یہاں شامل کریں گے ایک بریک، اور بریک کے ساتھ نیوز اپڈیٹس. دہشت گردوں کا پشاور کے امن پر بڑا وار. پشاور پولیس لائن مسجد میں خود کش دھماکہ ہوا ہے. 32 افراد شہید ہیں اور 150 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اب تک اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اور وزیر اعظم بھی ہنگامی دورے پر پشاور پہنچ چکے ہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ساتھ موجود ہیں. لیڈی ریڈنگ اسپتال پہنچے اور انہوں نے زخمیوں کی عیادت بھی کی ہے. وزیر اعظم نے ان کے ساتھ آرمی چیف بھی موجود تھے. تفصیلات بھی جان لیتے ہیں. امدادی کارروائیاں بھی تاحال جاری ہیں. اعجاز آفریدی اسپتال کے باہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور
اور جبکہ جمیل خان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جمیل، آپ سے جانیں گے امدادی کارروائیاں کہاں تک پہنچی ہیں اور کیا دشواریاں پیش آ رہی ہیں؟ جی بالکل، امدادی کارروائیاں تو اب تھوڑی سی تیز کر دی گئی ہے کیونکہ دوسرا کرین بھی ابھی پہنچی ہے، دوسری کرین، اور ساتھ ساتھ جو ایمبولینسز ہے یہاں پہ موجود ہے، اسپاٹ پہ زخمیوں کو تاحال نکالا جا رہا ہے اور ابھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ملبہ مکمل طور پر ہٹایا جائے، لیکن بدقسمتی سے 5 گھنٹے گزرنے کے باوجود آپریشن کا عمل مکمل نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے جو ملبے کے نیچے دبے ہوئے افراد ہیں نہ صرف وہ خود مشکلات کا شکار ہوں گے یقیناً، کیونکہ اس پہ بہت بڑا ملبہ پڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے لواحقین بھی پریشان ہے۔ بڑی تعداد میں پولیس لائن کے باہر موجود ہے، ان کو اندر بھی نہیں چھوڑا جا رہا اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ملبے کو ہٹائے، لیکن 5 گھنٹے تقریباً ہو چکے ہیں اس دھماکے کے کہ ابھی تک یہ آپریشن مکمل نہ ہو سکی اور اب بھی ایک ایک زخمی کو یا ایک ایک باڈی کو نکالا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر جو انتظامیہ ہے اسپتال کی تو 32 افراد نے اموات کی تصدیق کر چکے ہیں، لیکن جو لسٹ جاری کی گئی اس کے مطابق 187 افراد جو ہے اس میں زخمی ہو چکے تھے، کچھ معمولی نوعیت کے تھے اور کچھ زیادہ نوعیت کے ہیں جن کو مختلف اسپتالوں میں تو ایڈمٹ کیا جا چکے ہیں، لیکن یہاں پہ جو وہ پیارے ہیں اپنے لواحقین کے، یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ آپریشن کو فوری طور پر مکمل کیا جائے، مشینری لائی جائے، بھاری مشینری، تاکہ نہ صرف ملبہ ہٹایا جا سکے، جو افراد نیچے دبے ہوئے ہیں ان کی مشکلات میں بھی کمی آ سکے، ان کو فوری نکالا جا سکے تاکہ جو یہاں پہ لواحقین موجود ہیں ان کی پریشانی بھی دور ہو سکے، لیکن تقریباً 5 گھنٹے گزر ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک اچھا جو جمیل، بڑی آپ بتا رہے ہیں کہ دوسری کرین بھی یہاں پہنچ چکی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے بتایا تھا کہ ایک کرین آئی تھی، آپ 2 کرین یہاں موجود ہیں۔ مزید کتنا وقت لگ سکتا ہے ملبہ اٹھانے میں؟ تقریباً ہو سکتا ہے 2-3 گھنٹے اور بھی اس آپریشن میں لگے، کیونکہ ملبہ انتہائی زیادہ پڑا ہے، دیواریں بھی گر چکی تھی اور چھت بھی گر چکی تھی اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو جلد از جلد، لیکن تقریباً 2-3 گھنٹے تک اب بھی اس میں لگ سکتے ہیں، کیونکہ مشینری اس لیول کی نہیں لائی گئی جس لیول کی ہونی چاہیے تھی تاکہ آپریشن بر وقت مکمل کیا جاتا اور جو افراد نیچے دبے ہوئے ہیں اس کو فوری طور پر نکالا جاتا، ان کی یا تو زندگی بچ جاتی یا ان کی جو زخم ہے وہ کم کی جاتی، لیکن اب بھی جو ہے یہ تقریباً دوسری کرین پہنچ چکی ہے اور ابھی بھی یہ سلسلہ جو ہے تیز کر دیا گیا ہے۔ جی اچھا جمیل، یہ بتائے گا کہ اب سے صبح سے یہاں اب تک کون کون پہنچ چکا ہے، کن کن نے وزٹ کیا ہے اور آفیشلز کی جانب سے کوئی اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے، اور یہ بھی بتائے گا کہ جو پیش رفت ہوئی ہے کہ خودکش حملہ آور اتنی سیکیورٹی سے گزر کر اندر کیسے پہنچا، اس پر بھی کوئی ہو رہی ہے کارروائیاں وغیرہ، کوئی کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ بالکل، جو اطلاعات آ رہی ہے تو خودکش حملہ آور ہی تھا جس نے 7 کلو بارود جو پولیس کے مطابق یہاں پہ لایا تھا، خود کو جو صفیں ہیں پہلی صف میں کھڑے تھے اس کو خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ 2 گیٹ سے یہاں پہ پولیس لائن کے، ایک پولیس ہاسپٹل کی جانب سے جاری ہے، دوسرا یہاں مین پولیس لائن ہے، جامع تلاشی تو کمپلیٹلی جاری ہے، لیکن اس کے باوجود اب تک تحقیقات اداری بھی اس نتیجے پہ نہیں پہنچے کہ کس طرح وہ اندر داخل ہو گیا اتنا بڑی بارودی مواد لے کے یا اتنا نقصان کرانے کے باوجود ابھی تک نہ کوئی خاص پیش رفت ہو چکی ہے، اور اب تک وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب پشاور پہنچ چکے ہیں، اس کے علاوہ آرمی چیف صاحب ہے، وفاقی وزراء بھی ہے، اور یہاں پہ جو پولیس لائن ہے تو ڈپٹی کمشنر تک لوگ یہاں نگران جو ایپی سیٹ اپ کا بنائی گئی ہے نگران کابینہ کی، وہ 1-2 وزراء تو آ چکے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی اس طرح بڑی شخصیت پولیس لائن نہیں آ سکی کہ مطلب وہ تحقیقات کر سکے یا پولیس پہ وہ کر سکے کہ یار کس طرح وہ لوگ پہنچے ہیں اور کس طرح مسجد تک، کیونکہ انتہائی اندر واقع ہیں پولیس لائن کے اندر، یہاں سے گزرنے میں تقریباً بڑی دشواری کا سامنا بھی ہوتے ہیں، جامع تلاشی لی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی کہ کس طرح اتنا بڑا مقدار میں بارودی مواد لے کے خودکش حملہ ور اندر گیا تھا۔ بالکل جمیل، سوالات اٹھ رہے ہیں، سوالات اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ 7 کلو بارودی مواد حملہ آور، خودکش حملہ آور کیسے لے کر پہنچا اور پھر مسجد میں پہلی صف تک کیسے پہنچا، اس پر یقیناً تحقیقات ہونی چاہیے اور تحقیقات ہو بھی رہی ہیں، تحقیقاتی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اعجاز آفریدی اسپتال کے باہر موجود ہیں۔ اعجاز، آپ بتائیے گا کہ اسپتال کے اندر جو اس وقت زخمی ہیں ان کو کیا مکمل طبی معائنہ ان کا کیا جا رہا ہے، اور جو معمولی زخمی ہیں کیا انہیں ڈسچارج بھی کر دیا گیا ہے؟
अलर्ट है क्योंकि अभी भी इमदादी कार्रवाई जारी है और मलबे तले जो दबे अफराद हैं उनको निकाला जा रहा है। ताहम गुज़िश्ता 1.5 घंटे से यहाँ पर किसी को नहीं लाया है। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ, क्योंकि आपने जख्मियों के हवाले से पूछा, तो मजमूई तौर पर 147 जख्मी जो है वो पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में लाए गए थे, जिनमें 15 जो अफराद थे वो मामूली नोयत के जख्मी थे, जिनको इब्तिदाई तबी इमदाद देकर जो फारिग किया गया। और इस वक्त जो है बताया जाता है कि 132 जख्मी जो है वो पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल के मुख्तलिफ वार्डों में जो है वो जेर इलाज है। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि इनमें से 5 की जो हालत है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि बाकी की हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जाती है। इस वक्त अस्पताल की सूरत हाल ये है कि अस्पताल में इस वक्त भी अलर्ट जारी है। अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि ट्रामा रूम और तमाम वार्डों में जो है वो अमला जो है वो अलर्ट है और जो जख्मी है उनको बेहतरीन तिब्बी सहूलियात जो है वो दी जा रही है। ठीक है, एजाज अफरीदी, तिब्बी सहूलियात तो दी जा रही हैं। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल आसिम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आसिम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसिम साहब, इस वक्त आप क्या कोई फिगर कोट कर सकते हैं कि 32 तो अभी तक शहीद हैं, उनका क्या प्रोसेस होता है? डेड बॉडीज क्या उनके लवाकिन के हवाले कर दी गई हैं? और जो जख्मी हैं उनको किस तरह के जख्म आए हैं, क्या दुश्वारी पेश आ रही है आपको? जी बिल्कुल, जिस तरह आपको पता होगा कि 147 जो हैं सवेर, जिसमें कुछ थे जख्मी शिफ्ट किए गए थे, और इस तरह 32 जो शहदा हैं वो भी यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। ज़्यादातर जो डेड बॉडीज हैं उनकी शनाख्त हो गई है और उनको एम्बुलेंस के ज़रिए जो रिलेटिव्स हैं, लवाकिन हैं, उनके हवाले कर दिया है। इस वक्त हमने जो लेटेस्ट सिचुएशन इलाज में है वो ये है कि तकरीबन 40 से ज़ायद जो जख्मी है उनको हमने एडमिट किया है। एक प्रॉपर डेडिकेटेड यूनिट हमने बना दिया है, वहाँ पे उनको एडमिट करवा दिया और एक टीम हमने वो कर दी है और उनकी प्रॉपर जो है वो केयर जारी है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक मुश्किल सिचुएशन थी, लेकिन एला रिच की इमरजेंसी जो है वो 400 के करीब एक वक्त में विक्टिम्स को एकोमोडेट कर सकती है। तो सहूलियात के हवाले से और खून के हवाले से और मेडिसिन के हवाले से कोई मुश्किलात जो है वो पेश नहीं आ रही। लेकिन ये है कि गैर ज़रूरी रश जो है वो थोड़ा सा हमारे लिए मसला बना हुआ था, वो फिर डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट है उनके ताउन से उस पर जो है काबू पा लिया गया। ठीक है आसिम, बहुत शुक्रिया आपका। अभी शफीउल्लाह खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं। शफीउल्लाह खान साहब, आप क्या स्टेटमेंट देंगे सर इस हवाले से? और जो खुदकुश हमलावर है उसके सहूलतकार कौन थे? अब तक क्या तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं? कोई पेशरफ्त हो सकी है? जहाँ तक ये खुदकुश हमलावर और उसके सहूलतकारों के हवाले से वो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और प्रीमेच्योर है इसके ऊपर कमेंट करना। जैसे जैसे वो इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। और सो फॉर रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो फिटिंग तरीके से चल रही है। सारे एजेंसीज अलर्ट्स हैं। रेस्क्यू 112 की टीमें फुली मशीनरी के साथ, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजीज के साथ काम कर रही है। इवन सो मच हो कि जो छत के नीचे जो मलबे तले दबे हुए लोग हैं उनकी भी अंदर से उनको प्रॉपर मेडिकल सर्विस दी जा रही है। किसी का अगर हाथ उसके मलबे के नीचे है या पाँव है, बट उनको वहीं पे आईवीज के जरिए से ड्रिप लगाया जा चुका है, उनको प्रॉपर मेडिकल कवर दी जा रही है, सो एज टू कि जब ये मलबे को की कटिंग होगी और फिर उसको निकाला जाएगा तो वो बेहतर कंडीशन में हम हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट कर सकेंगे। ठीक है, शफीउल्लाह खान साहब डिप्टी कमिश्नर पेशावर हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि जो लोग मलबे तले दबे उन्हें वहीं पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है और मलबा उठाने का काम भी अभी जारी है, जिसमें मजीद 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे अपने नुमाइंदगान से। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का एक और एजाज़ चौधरी मोहम्मद अकरम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ने बैनुल-अक़वामी सतह पर UBI बेंचमार्क हासिल कर लिया है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की रहनुमाई और क़यादत में कैमसिड आलमी बेंचमार्क हासिल करने वाला पाकिस्तान का पहला और वाहिद इदारा बन गया है। इसी पर बात कर लेते हैं। आयशा शुएब हमारे साथ मौजूद है। आयशा शुएब, इस डेवलपमेंट के हवाले से मज़ीद डिटेल्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सुपीरियर यूनिवर्सिटी का एक और आसान इकदाम है तालीमी कारकर्दगी में, जहां पर आला मेयार हासिल करने में कामयाब हुआ है। वहीं पर चौधरी मोहम्मद अकरम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वाहिद पाकिस्तानी इंक्यूबेटर है
جو بین الاقوامی سطح پر یہ UBI بینچ مارک حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ UBI گلوبل ورلڈ بینچ مارک اسٹڈی 2021-22 میں ٹاپ چیلنجر انکوبیٹر قرار بھی دیا گیا ہے۔ ٹاپ چیلنجر ایکسیلیٹر ان ایشیا پیسفک کی عالمی درجہ بندی بھی حاصل ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ انکوبیشن سمٹ 2023 کا رینکنگ کا آن لائن جو ہے وہ سمٹ ہوا، جس میں 1895 تنظیموں نے حصہ لیا تھا اور بینچ مارک اسٹڈی کے لیے جائزہ بھی لیا گیا تھا۔ 356 نمائندوں نے شرکت کے لیے درخواست دی تھی اور 109 ایسے بینچ مارک تھے جنہوں نے مکمل کیا تھا، اور یہ اعزاز پاکستان انکوبیٹر ایکسیلیٹر کے طور پر کمیز کو ملا ہے۔ مثالی قیادت اور ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کی قابل ستائش اقدامات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کی رہنمائی اور قیادت میں ادارہ مثالی کارکردگی کا عالمی اعتراف ہے۔ جی بالکل عالمی اعتراف ہے عائشہ شیخ، بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی، کچھ ہی دیر میں حاصل ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔